بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو میری طرف سے السلام علیکم۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے سب خیریت سے ہوں گے، ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے، آمین۔ دوستو، یہ تو آج کل سب جانتے ہیں بد نظری بہت زیادہ بڑھ چکی ہے۔ ہر دوسرا بندہ بد نظری کر رہا ہے۔ تو بد نظری کے بہت سے نقصانات ہیں، جس سے آج ہم آپ سے بد نظری کے 14 نقصانات شیئر کریں گے، جس سے آپ لوگوں کو بہت فائدہ ہوگا۔ بد نظری کے 14 نقصانات۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، ارشاد فرمایا کہ بد نظری ناس قطعی سے حرام ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، قُلِ الْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ۔ ترجمہ: اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ایمان والوں سے کہہ دیجئے کہ اپنی نگاہوں کو نیچی رکھیں، یعنی نامحرم عورتوں کو اور لڑکوں کو نہ دیکھیں۔ پس جو بد نظری کر رہا ہے وہ ناس قطعی کی مخالفت کر رہا ہے، اور ناس قطعی کی مخالفت کر کے حرام کا مرتکب ہو رہا ہے۔ لہٰذا بد نظری سے بچنے کے لیے یہ استخسار کافی ہے کہ یہ ناس قطعی کی مخالفت ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہے۔ یہ تھا ایک نقصانات بد نظری کا۔ دوستو، آپ سب سے گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو بھی ضرور دبا دیں، تاکہ ہماری آنے والی ہر نوٹیفیکیشن مل جائے۔ نمبر 2، امانت میں خیانت کرنے والا اور بد نظری کرنے والا اللہ تعالیٰ کی امانت میں خیانت کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور۔ ترجمہ: اللہ تعالیٰ آنکھوں کی خیانت اور دل کے رازوں سے باخبر ہے۔ بے شک، یہ تو ظاہر ہے، ہر کوئی جانتا ہے اللہ تعالیٰ سے کوئی چیز چھپ نہیں سکتی۔ لفظ خیانت کا نزول بتا رہا ہے کہ ہم اپنی آنکھوں کے مالک نہیں ہیں۔ آمین۔ خودکشی بھی اس لیے حرام ہے کہ ہم اپنے جسم کے مالک نہیں ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے بطور امانت کے ہمیں یہ جسم عطا فرمایا ہے، اور چونکہ یہ امانت ہے اس لیے مالک کی مرضی کے خلاف اس کو استعمال کرنا یا اس کو نقصان پہنچانا، اس کو ختم کر دینا جائز نہیں۔ اگر ہم اپنے جسم و جان کے مالک ہوتے تو ہر قسم کی تصرف کا حق حاصل ہوتا، کیونکہ مالک کو اپنی ملکیت میں ہر تصرف کا اختیار ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا بندوں کو یہ اختیار نہ دینا دلیل ہے کہ یہ جسم ہمارے پاس اللہ تعالیٰ کی امانت ہے، اور مالک کی امانت میں خیانت جرم عظیم ہے۔ لہٰذا جو شخص بد نظری کرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی امانت میں خیانت کرتا ہے، اور بصیرت میں خیانت بھی کرتا ہے، اور خیانت کرنے والا اللہ کا دوست نہیں ہو سکتا۔ عربی: وَلَنِعْمَ مَا كَانَ الشُّعْرُ۔ نظر کے چور کے سر پر نہیں ہے تاج، ولایت جو متقی نہیں ہوتا اسے ولی نہیں کہتے۔ بد نظری کا نقصانات۔ نمبر 3، ملعون کے خطاب کا مستحق بن جاتا ہے، اور بد نظری کرنے والا سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی لعنت کا مورد ہو جاتا ہے۔ مشکوہ شریف کی حدیث ہے، لعن اللہ الناظر والمنظور الیہ۔ ترجمہ: حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ناظر اور منظور دونوں پر لعنت کرے، یعنی جو بد نظری کرے اس پر بھی اللہ کی لعنت ہو، اور جو بد نظری کرے یا خود کچھ کو پیش کرے، اپنے حسن کو دوسروں کو دکھائے، اس پر بھی اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو۔ اگر بد نظری معمولی جرم ہوتا تو سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم رحمت للعالمین ہو کر ایسی بد دعا نہ فرماتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا
بدر دعا دینا دلیل ہے کہ یہ فعل انتہائی مجوز ہے، اور لعنت کے معنی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دوری۔ علامہ علوسی رحمۃ اللہ علیہ نے روح المعانی میں لعنت کے معنی لکھے ہیں: البعد عن الرحمت، پس جو شخص اللہ کی رحمت سے دور ہو گیا وہ نفس امارہ کے شر سے نہیں بچ سکتا، کیونکہ نفس کے شر سے وہی بچ سکتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی رحمت کے سائے میں ہو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: ان النفس لامارۃ بالسوء، نفس کثیر الامر باسو ہے، یعنی بہت زیادہ برائی کا حکم کرنے والا ہے۔ پھر نفس کے شر سے کون بچ سکتا ہے؟ الا ما رحم ربی، مگر جس پر اللہ تعالیٰ کی رحمت کا سایہ ہو۔ معلوم ہوا کہ نفس کے شر سے بچنے کا واحد راستہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا سایہ ہے، کیونکہ امارۃ بالسوء کا اجتناع خود خالق امارۃ بالسوء نے کیا ہے، پس جو الا ما رحم ربی کے سائے میں آ گیا اس کا نفس امارۃ بالسوء نہیں رہے گا بلکہ امارۃ بالخیر ہو جائے گا۔ اس لیے یغضوا من ابصارہم کے بعد وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ فرمایا کہ جس نے نگاہوں کی حفاظت کر لی وہ امثال الہی کی برکت سے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بددعا سے بچنے کی برکت سے اللہ تعالیٰ کی رحمت کے سائے میں آ گیا۔ اب اس کی شرم گاہ میں گناہوں سے محفوظ رہے گا۔ معلوم ہوا کہ غض بصر نگاہوں کو نیچے رکھنے کا انعام حفاظت فرج شرمگاہ کی حفاظت ہے، اور اس قضیے کا عکس کر لیجئے کہ جو نگاہ کی حفاظت نہیں کرے گا اس کی شرمگاہ بھی گناہوں سے محفوظ نہیں رہ سکتی، اور اس پر جو لعنت برس جائے گی وہ کم ہے۔ نمبر 4، احمق اور بدعقل مانا جاتا ہے۔ حضرت حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یوں تو ہر گناہ بدعقلی اور حماقت کی دلیل ہے۔ جو گناہ کرتا ہے یہ دلیل ہے کہ اس کی عقل میں خرابی ہے کہ اتنے بڑے مالک کو ناراض کر رہا ہے جس کے قبضے میں ہماری زندگی اور موت، تندرستی و بیماری، رحمت و چین، حسن خاتمہ اور سوء خاتمہ ہے۔ اگر اس کی عقل صحیح ہوتی تو ہر کس گناہ نہ کرتا، لیکن فرماتے ہیں کہ بد نظری تو انتہائی حماقت کا گناہ ہے۔ نہ ملنا نہ ملانا، مفت میں اپنے دل کو تڑپانا، دیکھنے سے تو وہ حسن مل نہیں جا سکتا لیکن دل بے چین ہو جاتا ہے اور اس کی یاد میں تڑپتا رہتا ہے۔ اور میرے دل کو اللہ تعالیٰ نے ایک نیا علم عطا فرمایا ہے کہ مسلمان کو دکھ دینا حرام ہے، تو جو بد نظری کر رہا ہے یہ بھی تو مسلمان ہے، یہ بد نظری کر کے اپنے دل کو دکھ دے رہا ہے، تڑپا رہا ہے، جلا رہا ہے۔ لہٰذا جس طرح دوسرے مسلمان کو تکلیف پہنچانا حرام ہے، اس طرح اپنے دل کو دکھ پہنچانا، تڑپنا، کلپنا، جلانا کیسے جائز ہو سکتا ہے؟ نمبر 5، اللہ تعالیٰ کے غضب اور لعنت کا مستحق بن جاتا ہے۔ اب اگر کوئی کہے کہ حسینوں کو دیکھنے سے تو دل کو غم ہوتا ہے، لیکن نظر بچانے سے بھی تو غم ہوتا ہے، اور دل میں حسرت ہوتی ہے کہ نہ جانے کیسی شکل ہوگی، اس کا جواب یہ ہے کہ دیکھنے سے جو غم ہوتا ہے وہ اشد ہے، اور نہ دیکھنے کا غم بہت ہلکا ہوتا ہے، کیونکہ اگر دیکھ لیا تو علم ہو گیا کہ اس حسین کی نوک پلک ایسے ہیں، آنکھیں ایسی ہیں، ناک ایسی ہے، چہرہ کتابی ہے، تو یہ غم حسن معلوم اشد ہو گیا اور دل کو مضطر اور بے چین کر دے گا، اور اگر نظر بچا لی تو یہ حسرت حسن نامعلوم ہوگی، جب دیکھا ہی نہیں تو ہلکی سی حسرت اور ہلکا سا غم ہوگا جو جلد از جلد ہو جائے گی، اور حسرت حسن نامعلوم پر قلب کو جو حلاوت ایمانی عطا ہوگی، اللہ تعالیٰ کے قریب کی غیر محدود و لذت کا جو ادراک ہوگا، اس کے سامنے مجموعہ لذات کائنات ہیچ معلوم ہوگا۔
اس کے برعکس حسینوں کو دیکھنے کے غم حسن معلوم پر اللہ تعالیٰ کا غضب اور لعنت برستی ہے، جس سے دل مضطر اور بے چین ہو کر اپنے لمحے کو سکون نہیں پائے گا اور زندگی تلخ ہو جائے گی۔ لہٰذا دونوں غموں میں زمین اور آسمان کا فرق ہے، ایک عالم رحمت ہے اور ایک عالم لعنت ہے۔ دونوں غموں میں ایسا فرق ہے جیسا جنت اور دوزخ میں ہے۔ لہٰذا غض بصر کا حکم ایمان والوں پر اللہ تعالیٰ کا احسان عظیم ہے کہ حسرت حسین نامعلوم دیکھ کر شدت غم حسن معلوم سے بچا لیا۔ جیسے کسی کو مچھر کاٹ لے اور کسی کو سانپ ڈس لے، تو جس کو مچھر نے کاٹا وہ تو شکر کرے گا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے سانپ کے ڈسنے سے بچا لیا۔ لہٰذا حسینوں سے نظر بچانے کی حسد حسن نامعلوم مچھر کا کاٹنا ہے اور حسینوں کو دیکھنا غم حسن معلوم سانپ سے ڈسوانا ہے۔ دل کمزور ہو جاتا ہے، بد نظری سے بار بار اس حسین کا خیال آتا ہے اور دل میں ہر وقت ایک کشش مکش رہتی ہے کہ جس سے دل کمزور ہو جاتا ہے۔ بد نظری کی نحوست یہ ہے کہ بد نظری کے ساتھ ساتھ حواس حسمہ اور تمام اعضاء وجو روح حرکت میں آ جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ان اللہ خیر بما یصنعون۔ ترجمہ: بے شک اللہ تعالیٰ کو سب خبر ہے جو کچھ لوگ کیا کرتے ہیں۔ اس آیات شریفہ کی تفسیر روح المعانی میں علامہ الوسی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ کی کہ بِإِجَالَةِ النَّظَرِ، بد نظری کرنے والا جو نظر گما کر حسینوں کو دیکھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے باخبر ہیں، اور بِاسْتِعْمَالِ سَائِرِ الْحَوَاسِ، اور اس کے تمام حواس حسمہ حرام لذت لینے کی کوشش شروع کر دیتے ہیں۔ باصرہ یعنی آنکھ اس حسین کو دیکھنا چاہتی ہے، سامع یعنی کان اس کی بات سننے کو تمنا کرتے ہیں، قوت ذائقہ اس کو چکھنے یعنی حرام پوسا سازی کرنا چاہتی ہے، قوت لامسہ اس کو چھونے کی اور قوت شامہ اس کی حسین کی خوشبو سونگھنے کی حرام آرزو میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ اور تیسری تفسیر میں بِتَحْرِيكِ الْجَوَارِحِ، بد نظری کرنے والے کے تمام اعضاء بھی حرکت میں آ جاتے ہیں، ہاتھ اور پاؤں وغیرہ اس محبوب کو حاصل کرنا چاہتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ بد نظری کرنے والوں کی نظر اور حواس اس اعضاء ارواح کی ان حرکات سے باخبر ہے، اور اس کو خبر بھی نہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے۔ اور واللہ خبیر بما یقصدون بذلک، ان حرکات کا جو آخری مقصد ہے یعنی بدفعلی، اللہ تعالیٰ اس سے بھی باخبر ہے، اور باخبر ہونے میں سزا دینے کا حکم پوشیدہ ہے کہ میں تمہاری حرکتوں کو دیکھ رہا ہوں، اگر باز نہیں آؤ گے تو عذاب دوں گا۔ پس اس آیات میں اشارہ ہے کہ ایسے شخص کو سزا دی جائے گی اگر توبہ نہ کی۔ بد نظری بد فعلی کی پہلی منزل ہے اور آخری اسٹیشن بد فعلی کا ارتکاب ہے، جہاں شرمگاہیں ننگی ہو جاتی ہیں اور آدمی دونوں جہاں میں رسوا ہو جاتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے گناہ کی پہلی منزل ہی کو حرام فرما دیا ہے، کیونکہ بد نظری ایسا آٹومیٹک یعنی خود کار زینہ ہے کہ جس پر قدم رکھتے ہی آدمی سب سے آخر منزل تک پہنچ جاتا ہے۔ جس فعلی کی ابتدا ہی غلط ہو، اس کی انتہا کیسے صحیح ہو سکتی ہے؟ اس پر میرا شاعر ہے، عشق بتاں کی منزلیں ختم ہیں سب گناہ پر، جس کی ہوا ابتدا غلط کیسے صحیح ہو انتہا۔ چونکہ بد نظری کرنے والے کے حواس خمسہ اور اعضاء جرح محترق ہو جاتے ہیں اور قلب بد فعلی کے خبیث قدس سے کشش میں مبتلا ہو جاتا ہے، لہٰذا بد نظری کرنے والے کا قلب اور قالب دونوں کشش میں مبتلا ہو کر کمزور ہو جاتے ہیں، طبی نقصان غدود مثانہ متوارے ہو جاتے ہیں۔ بد نظری کا ایک طبی نقصان یہ بھی ہے کہ غدود مثانہ متارم ہو جاتے ہیں، جس سے بار بار پیشاب آتا ہے، شرات انزال کا مریض بن جاتا ہے۔ بد نظری سے چونکہ شہوت پٹک جاتی ہے اور مادہ منویہ تک گرمی پہنچ جاتی ہے، جس کی وجہ سے منی رکید
ہو جاتی ہے، جس سے سرد انزال کی بیماریاں ہو جاتی ہیں، اور ایسا شخص بیوی کے حقوق صحیح طور سے ادا نہیں کر سکتا، جس کی وجہ سے میاں بیوی میں باہمی اختلافات پیدا ہو جاتا ہے اور گھریلو زندگیاں تباہ ہو جاتی ہیں۔ ناشکری میں مبتلا ہونا۔ بد نظری سے ناشکری پیدا ہوتی ہے، کیونکہ جب مختلف شکلوں کو دیکھتا ہے تو اپنی بیوی بری معلوم ہوتی ہے اور ناشکری میں مبتلا ہو جاتا ہے کہ مجھے حسین بیوی نہیں ملی، اور اگر حسین ہے تو کہتا ہے کہ حسین تر نہیں ملی، کیونکہ جو عورت اس کو زیادہ حسین معلوم ہوتی ہے وہ اپنی حسین بیوی بھی اسے اچھی نہیں لگتی۔ اس طرح نعمت کی ناشکری کرتا ہے، اور جو متقی ہوتا ہے وہ جب کسی دوسری کو دیکھتا نہیں تو اسے اپنی چنتی روٹی بھی بریانی معلوم ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ کی نعمت پر شکر کرتا ہے۔ بینائی کو نقصان پہنچنا۔ بد نظری سے بینائی کو بھی نقصان پہنچتا ہے، کیونکہ آنکھوں کا شکر غض بصر ہے، اور شکر سے نعمت میں ترقی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ۔ ترجمہ: اگر تم شکر کرو گے تو تم کو اور زیادہ دوں گا۔ بے شک یہ تو اللہ پاک جو اللہ پاک سے شکر ادا کرتا ہے، اللہ پاک کا شکر ادا کرتا ہے، اللہ پاک اسے بہت زیادہ دیتا ہے۔ بد نظری کرنا ناشکری ہے اور کفران نعمت ہے، جس پر عذاب شدید کی وعید ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ ترجمہ: اگر تم ناشکری کرو گے تو میرا عذاب بہت سخت ہے۔ بے شک دل کا ستیہ ناس ہو جانا اور حفاظت نظر کا سب سے بڑا انعام اللہ تعالیٰ کا قرب و معیت خاصہ ہے۔ لیلا سے نظر بچانا سب حصول مولا ہے، کیوں یہ نظر بچانے سے دل اندر اندر خون ہو جاتا ہے، اور جب قلب کے آفاق عربیہ خون آذر سے لال ہو جاتا ہے تو دل کے ہر افق کے قریب و نسبت معمہ کا آفتاب طلوع ہوتا ہے۔ میرے اشعار یہ ہیں، وہ سرخیاں کہ خون تمنا کہیں جیسے، بنتی شفق ہیں طلب خورشید قرب کی، داغی حسرت سے دل سجائے ہیں تب کہیں جا کے ان کو پائے ہیں۔ ان حسینوں سے دل بچانے میں نے غم بھی بڑے اٹھائے ہیں، منزل کرب یوں نہیں ملتی زخم حسرت ہزار کھائے ہیں۔ اور بد نظری سے اللہ تعالیٰ نے ان کا دوری ہوتی ہے، جس کا اگر ادراک ہو جائے تو آدمی کبھی بد نظری نہ کرے۔ اس کی مثال یہ کہ جو دل حفاظت نظر کی برکت سے ہمہ وقت 90 ڈگری سے حق اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہے اور 90 ڈگری سے حق اللہ تعالیٰ کی محاذات کرب میں ہے۔ اگر بد نظری کر لی تو اللہ تعالیٰ اس کا 80 ڈگری انحراف ہوتا ہے اور اس کا رخ حق کے تعالیٰ سے ہٹ کر اس حسین کی طرف ہو جاتا ہے، اور ہر وقت اس مرنے گلنے اور سڑنے والی لاش کا خیال دل میں رہتا ہے، جس سے دل کا ستیہ ناس ہو جاتا ہے، اور بہت سوں کا خاتمہ بھی بد نظری کی نحوست سے خراب ہو گیا۔ دل کا مرض انجائنا ہونا۔ بد نظری سے دل میں انجائنا ہو جاتا ہے، کیونکہ بد نظری سے دل کشمکش میں پڑ جاتا ہے، حسن اپنی طرف کشش کرتا ہے اور اللہ کا خوف مکش کرتا ہے۔ اس کشمکش سے انجناح ہو جاتا ہے، کیونکہ کشمکش سے دل کا سائز بڑھ جاتا ہے۔ اگر نظر کی حفاظت کرتا تو یہ کشمکش نہ ہوتی اور انجائنا نہ ہوتا۔ میں نے ایک شاعر کہا تھا، ایک سلمیٰ چاہے سلمان کو، دل نہ دینا چاہے انجان کو۔ انجان کو دل دینے سے انجائنا ہو جاتا ہے، لیکن اس کے دوسرے اسباب بھی ہیں۔ یہ نہیں کہ کسی کو انجائنا میں مبتلا دیکھا تو بدگمانی کرنے لگے کہ انہوں نے بد نظری کی ہوگی۔ خصوصاً نیک بندوں کو معاملہ میں اور زیادہ احتیاط اور حسن ظن سے کام لینا چاہیے، اور ہر مسلمان سے حسن تک رکھنے کا حکم ہے۔
مطلب یہ کہ دوسروں سے بدگمانی نہ کرے بلکہ خود کو بد نظری سے بچانے کے لیے اس نقصان کو سامنے رکھے کہ بد نظری سے انجانا ہو جاتا ہے، شرمگاہ محفوظ نہیں رہتی۔ بد نظری سے شہوت پھٹک جاتی ہے۔ جس حسین کو دیکھ کر گرم ہوا اس کو اگر نہیں پاتا تو شہوت کی آگ کو بجھانے کے لیے غیر حسین سے منہ کالا کر لیتا ہے۔ گرم ہوا کہیں اور ٹھنڈا ہوا کہیں، گرم ہوا حسین سے اور ٹھنڈی ہوا غیر حسین کالی کلوٹی صورت سے۔ بد نظری کی تھی حسن کی لالچ میں اور منہ کالا کیا ایسی بدصورت سے، جس کی طرف دیکھنا بھی گوارا نہیں تھا۔ یہ ایسا خبیث فعل ہے کہ گناہ آخری منزل پر پہنچا کر چھوڑتا ہے اور پھر خوبصورت اور بدصورت کو بھی آدمی نہیں دیکھتا۔ بد نظری کرنے کے بعد شرمگاہ کا محفوظ رہنا محال ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یغضوا من ابصارہم کے بعد فوراً ویحفظوا فروجہم نازل ہوا۔ معلوم ہوا کہ جس کی نگاہ محفوظ رہے گی اس کی شرمگاہ بھی محفوظ رہے گی، اور جس کی نگاہ محفوظ نہ رہے گی اس کی شرمگاہ بھی محفوظ نہ رہے گی۔ اور آخر میں مشت زنی کا مریض بن جاتا ہے۔ بد نظری سے منی اپنی جگہ سے سرک جاتی ہے، یعنی تھیلی سے باہر آ جاتی ہے، اور منی کی خاصیت یہ کہ واپس نہیں جا سکتی۔ جس طرح کار ریورس ہو جاتی ہے منی ریورس نہیں ہو سکتی، اور جیسے بکری کے تھن سے دودھ دوبارہ واپس نہیں جا سکتا کیونکہ تھن میں نکلنے کا راستہ ہے تو ہے، واپس جانے کا راستہ نہیں، اسی طرح منی بھی اپنی جگہ سے آ کر واپس نہیں جا سکتی، لہٰذا اس کو کسی نہ کسی صورت سے باہر نکلنے کی جگہ چاہیے۔ حرام محل سے نکلنے بد نظری کی نوست ہے کہ پھر حلال و حرام کا ہوش نہیں رہتا، لہٰذا یا تو کسی لڑکی سے منہ کالا کرے گا یا کسی لڑکے سے بد فعلی کر کے ذلیل ہوگا، اور اگر کچھ نہ ملا تو ہاتھ سے منی خارج کرے گا، کیونکہ منی ریورس نہیں ہو سکتی۔ جس طرح لڑکیوں اور لڑکوں سے بد فعلی حرام ہے، جملہ محرومات حرام ہے، اس طرح مشت زنی بھی حرام ہے جو نئی نسل میں عام ہو گئی ہے۔ ناکحُ الید یعنی ہاتھ سے نکاح کرنے والے، یعنی ہاتھ سے منی ضائع کرنے والے پر روایت میں لعنت آئی ہے، لہٰذا احرام واقعے میں شہوت پوری کرنا تو حرام ہے، لیکن حلال کو بھی زیادہ حلال نہ کرو، نہ صحت بھی خراب ہو جائے گی اور ذکر و عبادت میں بھی مزہ نہیں آئے گا، اور اولاد بھی کمزور پیدا ہوگی۔ اس لیے بزرگوں کی نصیحت ہے کہ منی کو بچا کر رکھو، کبھی 15 دن یا 1 ماہ کے بعد جب شدید تقاضا ہو تو حلال ضرورت بیوی سے پوری کر لو۔ دیکھو شیر سال میں 1 بار مثبت کرتا ہے اور اس سے شیر پیدا ہوتا ہے، اسی طرح جو لوگ دیر سے صحبت کرتے ہیں ان کا تندرست اور بہادر بچہ پیدا ہوتا ہے، لہٰذا بیوی سے صحبت میں اعتدال ضروری ہے کہ ورنہ کمزور جماعت جان لیوا بھی ہو سکتی ہے۔ میرے شیخ حضرت پھیلپوری رحمۃ اللہ علیہ نے سنایا تھا کہ ایک عالم تھے، بیوی بہت خوبصورت تھی، جب گھر میں جلم پھرنے یا کسی کام سے داخل ہوتے بیوی کو دیکھ کر بے قابو ہو جاتے، اتنی صحبت کی کہ 6 مہینے کے بعد منی کے بجائے خون آنے لگا، پھر حرارت رہنے لگی، یہاں تک کہ تبدک ہو گیا، بخار ہڈی میں اتر گیا اور آخر جنازہ نکل گیا۔ حسن نے جان لے لی۔ اس لیے کہتا ہوں کہ حلال میں بھی اعتدال رکھو اور حرام کو تو قریب بھی نہ جاؤ۔ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ دوستو آپ سب سے گزارش ہے کہ اگر ہماری ویڈیو اچھی لگے تو اسے ضرور شیئر کریں اور سبسکرائب کرو، بیل آئیکن کو بھی ضرور دبائیں تاکہ ہماری آنے والی تمام نوٹیفیکیشن آپ کو حاصل ہوتی رہیں۔ جزاک اللہ، اللہ حافظ۔